اسرائیلی فورسز نے جمعے کی رات حزب اللہ چیف کو 10 میٹر گہرے بنکر میں ٹارگٹ کیا تھا۔ حزب اللہ کی لبنان میں اصل طاقت یہ تھی کہ اس نے 4 دہائیوں پہلے کی لیبنیز سول وار کو سیٹل کیا تھا۔ حسن نصر اللہ کے ساتھ دوسرے شخص جو بنکر میں موجود تھے، اگر وہ بچ گئے ہیں اور ان کی صحت ٹھیک ہے تو وہی نئے لیڈر ہوں گے۔ اور یہ اسرائیلی فورسز نے اسی بلاک پر حملے میں 18 سال پہلے الداعیہ ڈاکٹرائن بنائی تھی، جس کے مطابق یہ تھا 3 دہائیوں میں حسن نصر اللہ نے حزب اللہ کو دنیا کی سب سے بڑی نان اسٹیٹ پاور بنایا۔ سیکیورٹی کے لیے پین سے سیاہی نکال کر اسے چیک کیا گیا تھا۔ اسرائیلی آبادی کا 5% اس 1 سال سے ملٹری ڈیوٹی پر ہے۔ سانزو کے مطابق جو لڑائی جیتی نہ جا سکے وہ شروع ہی نہیں کرنا چاہیے۔ کیسے ہیں دوستو، میں فیصل اڑائچ۔ لبنان میں جمعے کی شام اسرائیل نے امریکی انٹیلیجنس کی مدد سے بیروت کے جنوبی حصے داہیہ پر 85 بنکر بسٹر بامز فائر کیے۔ یہ 5000 پاؤنڈز اور 2000 پاؤنڈز وزنی بم تھے جو اسرائیل غزہ میں بھی رہائشی علاقوں پر ایک سال میں ہزاروں کی تعداد میں گرا چکا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ خبر اہم ہے کہ اس اخبار کے مطابق انہیں 2 امریکی اور 8 اسرائیلی آفیشلز نے بتایا کہ یہ حملہ حزب اللہ چیف حسن نصر اللہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ اس خبر کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی اور امریکی ملٹریز نے یہ ایکشن یا تو مشترکہ طور پر جوائنٹلی آپریشن کیا ہے، یا اس میں دونوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز یقیناً شامل تھیں، یا پھر اسرائیلی آرمی نے حملے سے پہلے امریکہ سے انٹیلیجنس شیئر کر لی تھی۔ رات میں جب یہ ساتھیوں بریکنگ نیوز ٹائمز نے دی تو اس وقت انہوں نے یہ کنفرم نہیں کیا تھا کہ حسن نصر اللہ اس حملے میں مارے گئے ہیں یا نہیں، لیکن اب اسرائیلی فورسز نے اور اس کے کچھ گھنٹوں بعد حزب اللہ نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ حزب اللہ چیف حسن نصر اللہ سیکرٹری جنرل رات کے حملے میں مارے گئے۔ ان کے ساتھ کچھ دوسرے کمانڈرز بھی تھے جن کے بارے میں ابھی تفصیل جاری نہیں ہوئی کہ ان کا مستقبل کیا ہے، لیکن ایک ایرانین ریولوشنری گارڈ کے سینئر کمانڈر عباس نیل فروشان بھی یہاں موجود تھے۔ ان کے بارے میں ایرانی میڈیا نے کنفرم کر دیا ہے کہ وہ مارے گئے ہیں۔ یہ غالباً انہی کمانڈرز میں سے ایک تھے جو ریزسٹنس فورسز کے اور ایران کے درمیان لنک کا کام کرتے ہیں۔ حزب اللہ کے کرزمیٹک لیڈر حسن نصر اللہ اس تنظیم کے تیسرے جنرل سیکرٹری تھے۔ سیکرٹری جنرل اس لیے دوستوں کہ دراصل حزب اللہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس میں 3 باڈیز سپریم کونسل کا کردار ادا کرتی ہیں۔ سپریم لیڈر یہ کونسل ہوتی ہے۔ ان سب کو پارٹی کا منتخب سیکرٹری جنرل لیڈ کرتا ہے۔ اس تنظیم کی شورا کونسل جس کے ساتھ اراکین ہوتے ہیں، یہ ووٹنگ کرتے ہیں اور جس کو زیادہ ووٹ ملے وہ پھر سیکرٹری جنرل منتخب ہو جاتا ہے۔ عملی طور پر سیکرٹری جنرل ہی پارٹی کو لیڈ کرتا ہے۔ تو حسن نصر اللہ تیسرے سیکرٹری جنرل یعنی تیسرے پارٹی ہیڈ تھے۔ ان سے پہلے حزب اللہ پر ایک نہیں 2 لیڈرز فاؤنڈنگ ممبرز کا کنٹرول تھا۔ ان میں سے ایک صبیح الطفیلی تھے اور دوسرے سید عباس الموسوی۔ ان دونوں نے عراق کے شہر نجف سے دینی تعلیم حاصل کی تھی۔ 1979 میں جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو یہ دونوں اس وقت عراق میں تھے اور ایرانی انقلاب سے بہت متاثر تھے۔ اس وقت عراق میں نامور شیعہ لیڈر باقر الصدر نے بھی اپنے فالوورز سے کہا تھا کہ وہ تمام کے تمام ایرانی لیڈر آیت اللہ خمینی کو سپورٹ کریں۔ تو یہ دونوں لبنان کے شیعہ لیڈرز جب 80 کی دہائی کے بالکل شروع میں واپس لبنان پہنچے تو انہوں نے اسی ایرانی انقلاب کی طرز پر حزب اللہ کی پھر بنیاد رکھی۔ یہ دونوں اگلے کئی برس مشترکہ طور پر جوائنٹلی حزب اللہ کو لیڈ کرتے رہے۔ 1989 میں حزب اللہ میں سیکرٹری جنرل کا عہدہ تخلیق کیا گیا۔ پھر حزب اللہ کی ایک ہائی لیول میٹنگ میں صبیح الطفیلی کو پہلا سیکرٹری جنرل منتخب کر دیا گیا، یعنی اب 2 نہیں ایک ہی شخص اس کو لیڈ کرتا تھا۔ 1991 میں عباس الموسوی کو دوسرا جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ اس وقت تک اسرائیلی فورسز لبنان کے سودرن حصے پر جنوبی حصے پر قبضہ کر چکی تھیں اور لبنانی سول وار میں حزب اللہ ایرانی مدد سے فتح حاصل کر کے نارتھ لبنان میں کافی حد تک سٹیبلٹی بھی لا چکی تھی۔ 16 فروری 1992 کے روز کیا ہوا کہ عباس الموسوی یعنی یہ دوسرے جنرل سیکرٹری جنوبی لبنان کے گاؤں سے ایک چھوٹے سے علاقے سے ایک ریلی سے پرجوش تقریر کر کے واپس آ رہے تھے کہ ان کے قافلے پر اسرائیل نے اٹیک کر دیا۔ 2 اسرائیلی گن شپ ہیلی کاپٹرز نے قافلے پر راکٹس فائر کیے۔ اس سے سیکرٹری جنرل عباس الموسوی کی گاڑی سمیت 3 دوسری گاڑیاں بھی تباہ ہوئیں۔ 39 سالہ عباس الموسوی، ان کی بیوی اور 6 سالہ بیٹا یہ سب ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے میں عباس الموسوی کے 4 باڈی گارڈز بھی مارے گئے۔ ان کے بعد 31 سال اور 5 ماہ کی عمر کے حسن نصر اللہ کو ایرانی حمایت اور سینئر لیڈرشپ کی پسندیدگی کی وجہ سے لیڈر بنا دیا گیا۔ حالانکہ نہ تو وہ پارٹی کے بانی رکن تھے اور نہ ہی انہیں پارٹی اور پارٹی کے باہر لبنان میں بہت لوگ جانتے تھے۔ جب عباس موسوی کی موت کے فوراً بعد انہوں نے ایک ویڈیو تقریر کی تو اس وقت پہلی بار لوگوں نے انہیں دیکھا اور سب حیران رہ گئے کہ اتنا کم عمر نوجوان اتنی بڑی جنگجو تنظیم کا لیڈر کیسے بن گیا،
کیونکہ اس تنظیم کا بنیادی مقصد اسرائیل سے جنگ کرنا تھا، تو اتنا کم عمر لڑکا جو پارٹی کے ہائی رینکس میں بھی کبھی نہیں رہا، وہ کیسے لڑ سکتا ہے، کیسے لیڈ کرے گا اتنی بڑی پارٹی کو؟ یہ سوالات حزب اللہ کے اندر اور لبنان میں ان کے حامی اور مخالفین سب کے ذہن میں تھے۔ مگر اگلے چند روز میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے ایک دم سے ان کا نام پورے لبنان میں اور اسرائیل میں بھی گھر گھر پہنچا دیا۔ دراصل لبنان پر اسرائیلی قبضہ ساتھیوں وہ دور تھا جس میں عربوں کو اسرائیل کے ہاتھوں 2 دہائیوں پہلے ہی ایک عبرتناک اور شرمناک شکست ہوئی تھی 1967 میں۔ اس کے زخم تازہ تھے، کوئی عرب طاقت اسرائیل سے لڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسے میں حسن نصر اللہ نے لیڈر بننے کے کچھ دن بعد عباس موسوی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے پرانے رشین کٹوشا راکٹس اسرائیل پر فائر کر دیے۔ یہ اسرائیل میں کئی جگہوں پر گرے اور تھوڑی بہت انہوں نے تباہی بھی پھیلائی۔ دوسرا حملہ انہوں نے ترکی میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر کروایا۔ یہاں ایک کار بم دھماکے میں ایک اسرائیلی سیکورٹی آفیسر مارا گیا۔ تیسرا اٹیک انہوں نے ارجنٹائن کے کیپٹل بیونس آئرس میں اسرائیلی ایمبیسی پر کروایا۔ یہ ایک خودکش حملہ تھا جس میں اسرائیلی ایمبیسی کے بہت سے اہلکاروں سمیت 29 لوگ مارے گئے اور 200 زخمی ہوئے۔ ایمبیسی کی عمارت کا ایک حصہ بھی گر گیا۔ تو ان تینوں حملوں نے حسن نصر اللہ کو اپنے سرکل میں اسرائیلی قبضے سے نفرت کرنے والوں میں بہت شہرت تھی۔ اگلے سال اسرائیل نے پھر آپریشن اکاؤنٹیبلٹی کیا، انہی حملوں کے جواب میں کیا، اور لبنان کا بہت سا انفراسٹرکچر اس نے تباہ کر دیا۔ مگر اس میں بھی چونکہ حزب اللہ مسلسل اسرائیل کے شمالی حصے میں ناردرن پارٹ میں راکٹس پھینکنے میں کامیاب تھا، اس لیے انہیں ایک ریزسٹنس فورس کے لیڈر کے طور پر شہرت ملتی رہی۔ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے سے پہلے کی لیڈرشپ کے برعکس حزب اللہ کو لبنان کی سیاست میں اور سول ایڈمنسٹریشن میں شامل کیا، جس کی وجہ سے لبنان میں شیعہ کمیونٹی خاص طور پر، جو کہ سب سے بڑی وہاں اکثریت ہے، وہ ان کی گرویدہ ہو گئی۔ کرسچن اور سنی کمیونٹیز میں ان کے بہت سے مخالفین بھی پائے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حسن نصر اللہ نے اپنی سیکورٹی پر بہت توجہ دے رکھی تھی جب وہ سیکرٹری جنرل بنے۔ صرف ایک مثال آپ کو بتائیں کہ کتنی توجہ تھی تو آپ جان جائیں گے۔ مثلا 2002 میں جب پہلی اور آخری بار انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیا تو ملاقات کی جگہ سے کئی کلومیٹر پیچھے ہی صحافیوں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی گئیں۔ پھر انہیں جنوبی بیروت میں کافی دیر تک گاڑی میں گھمایا جاتا رہا اور کسی وقت اچانک اس جگہ لا کر گاڑی پھر کھڑی کی گئی جس کے قریب ملاقات ہونا تھی۔ بلائنڈ فولڈ کیے ہوئے ان 2 رپورٹرز کو حسن نصر اللہ کے پاس لے جانے سے پہلے ان کے تمام سامان کو باریک بینی سے چیک کیا گیا، یہاں تک کہ ان کے پاس جو پین تھے ان کی سیاہی انک کو نکال کر اسے بھی دیکھا گیا کہ کہیں اس میں تو کچھ نہیں۔ اپنے 32 سالہ سیکرٹری جنرل کے دور میں حسن نصر اللہ نے اپنی تنظیم کو لبنان میں لیبنیز آرمی سے زیادہ طاقتور بنا دیا تھا۔ اس میں بہت بڑا حصہ لبنانی فورسز کا بھی ہے، وہاں کی ملٹری کا بھی ہے، کیونکہ جب یہ تنظیم بنی تو لبنانی فوج نے اسے اسرائیل کے قبضے کے خلاف ریزسٹنس کرنے والے گروپ کے طور پر اپنا ساتھی بنایا، جبکہ باقی تمام ملیشیاز کو انہوں نے ختم کر دیا اور صرف اسے حزب اللہ کو پنپنے دیا، کیونکہ لیبنیز آرمی اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اپنے طور پر اسرائیلی قبضے سے نہیں لڑ سکتی، گوریلا وار نہیں کر سکتی۔ سو کیا ہوا کہ اسرائیلی قبضے کے 18 سالوں میں 1982 سے 2000 تک، 1982 سے 2000 تک حزب اللہ بہت طاقتور ہو گئی، اتنی کہ اب لیبنیز آرمی اسے چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتی۔ اس سے لبنان کے پورے معاشرے میں ایک امبیلنس پیدا ہو گیا جو کہ اب تک ہے، اور اتنی چھوٹی 50 لاکھ کی آبادی میں بہت واضح طور پر 3 پاور سینٹرز بن چکے ہیں، ایک سیاسی حکومت، ایک ملٹری اور ایک حزب اللہ۔ چوتھا فیکٹر ایرانی اثر و رسوخ ہے جو صدام حسین کے بعد اب عراق، شام اور لبنان تک پھیل چکا ہے۔ یمن بھی اس کا ایک بازو ہے۔ اس سارے سسٹم کو ریزسٹنس کا نام دیا جاتا ہے، ایران اس کو یہی نام دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لبنان کی حکومت بھی حزب اللہ کو آفیشلی حزب اللہ نہیں، ریزسٹنس فورس ہی کہتی ہے۔ برسوں تک اس ساری ریزسٹنس چین کو ایرانی جنرل قاسم سلیمانی لیڈ کرتے رہے، ان کو ٹرین کرتے رہے اور اس کو ہیڈ کرتے رہے۔ جب جنوری 2020 میں 2020 میں امریکہ نے قاسم سلیمانی کو عراق میں نشانہ بنایا تھا تو اس کے بعد سے پھر حسن نصر اللہ ہی اس ریزسٹنس فورس کے علامتی ہیڈ تھے، اس کو لیڈ کرتے تھے۔ تو کیورس فیلوز، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسن نصر اللہ کے مارے جانے کے بعد صرف لبنانی ملیشیا ہی لیڈر لیس نہیں ہوئی، بلکہ ایرانی بیکڈ ریزسٹنس کی جو جوائنٹ کمانڈ تھی وہ بھی عارضی طور پر ختم ہو گئی ہے۔ پچھلے 1 سال میں اسرائیلی اور امریکی انٹیلیجنس نے ایرانی انفلوئنس کو صرف یہاں نہیں پورے خطے میں بری طرح نشانہ بنایا ہے، اور اس سے ایک بات صاف ظاہر ہے، وہ یہ کہ اسرائیل نے تمام ایرانی بیکڈ فورسز میں اپنے مولز، اپنے جاسوس پیدا کر لیے ہیں۔ کمپرومائز ہیں یہ سب کچھ۔
پھر یہ جاسوس اتنی بڑی تعداد میں ہیں اور اتنے ویل کنیکٹڈ ہیں کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کو ان کی پرچیزنگ، ان کی ہائرنگ، ان کی لوکیشنز، میٹنگ ٹائمنگز اور میٹنگز میں کون کون سے کمانڈرز کب تک آنے والے ہیں ٹھیک ٹھیک پتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو پچھلے 6 ماہ میں اسرائیل نے بڑے سسٹمیٹک طریقے سے حزب اللہ کی فرسٹ لائن آف لیڈرشپ کو، ٹاپ لیڈرشپ کے بعد کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔ جیسے 24 ستمبر کو انہوں نے ابراہیم قبائسی کو مارا، جو کہ راکٹ ڈویژن کے کمانڈر تھے، جن کے پاس وہ سوفسٹیکیشن تھی جس سے اسرائیل پر بڑے حملے کی پلاننگ ہو سکتی تھی۔ 20 ستمبر کو ابراہیم عقیل کو نشانہ بنایا گیا، جو کہ حزب اللہ کے ٹاپ ملٹری چیف تھے، یعنی ان کی 5 کونسلز میں سے ایک کونسل ملٹری کونسل کے ہیڈ تھے۔ اس کے ساتھ ہی احمد وہابی اور علی کرکی بھی مارے گئے، جو کہ رضوان فورس کے سینئر موسٹ لیڈرز میں سے تھے۔ رضوان فورس آپ جانتے ہیں کہ حزب اللہ فورسز کا ایک ایلیٹ یونٹ ہے جسے اسرائیل کے اندر جا کر حملے کرنے اور شارٹ ٹرم آکوپیشن کی ٹریننگ ہے۔ یہ دونوں کمانڈرز جس جگہ موجود تھے اس وقت ان کے ساتھ رضوان فورس کی 1 درجن سے زیادہ سینئر لیڈرشپ دوسری بھی موجود تھی۔ بقول اسرائیل اور حزب اللہ یہ تمام یا ان میں سے زیادہ تر اس حملے میں مارے گئے تھے۔ 30 جولائی کو حزب اللہ کے ویٹرن شیڈو ٹاپ کمانڈر فواد شکر کو ان کے آفس میں نشانہ بنا لیا گیا تھا۔ اسی طرح محمد ناصر، طالب عبداللہ، حماس کے اسماعیل ہانیہ، صالح العروری، محمد دائف بھی مارے جا چکے ہیں۔ یہاں آپ ایک اور بات غور کریں تو سوائے اسماعیل ہانیہ اور محمد دائف کے یہ تمام لوگ لبنان کی سرزمین پر مارے گئے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حزب اللہ کی آرگنائزیشن ہائیلی کمپرومائزڈ پوزیشن میں آ چکی ہے۔ اس کے رینکس اینڈ فائل اور ایریاز میں بے انتہا بگنگ ہے، بہت سے جاسوس ہیں۔ اسرائیلی گراؤنڈ انٹیلیجنس جا بجا پھیل چکی ہے اور ان کی ہائی کمان تک میں موجود ہے اور انٹیلیجنس میں بھی ہے۔ اس سے پہلے ساتھیوں کہ ہم یہ بات کریں کہ اب کیسے حزب اللہ اس کرائسس سے نپٹے گی، ہم یہ بات مکمل کر لیتے ہیں کہ اسرائیل لبنان میں حزب اللہ کے خلاف جاسوسی کیسے کرتا ہے۔ ساتھیوں سن 2000 میں اسرائیل کو لبنان پر قبضہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا اور 2006 میں ایک بار پھر 1 مہینے کی جنگ کے بعد ملٹری ٹارگٹس اچیو کیے بغیر اسے واپس جانا پڑا تھا۔ یہ دونوں موقع، یہ دونوں لڑائیاں وہ تھیں جنہوں نے حزب اللہ کے حسن نصر اللہ کو ہیرو بنایا تھا اور اسرائیل کو بہت شرمندگی دی تھی۔ تب سے اسرائیل اور امریکہ کے اندر ایک خلش تھی کہ انہوں نے بغیر تیاری کے حزب اللہ پر اٹیک کر دیا تھا اور اس تنظیم کو پوری طرح سمجھنے میں وقت نہیں لگایا تھا۔ 2006 کی شکست کے بعد 18 سال میں اسرائیل نے 2 کام کیے ہیں۔ ایک تو لبنان کے اوپر امریکی مدد سے ایک سیٹلائٹ اور سرویلنس ڈرونز کا جال بچھا دیا ہے۔ اس ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ نیٹ ورک سے اسرائیلی انٹیلیجنس ویسٹرن پاورز کی مدد سے ہائی ڈیفینیشن امیجز اور ویڈیوز ہر وقت حاصل کرتی رہتی ہے۔ ان تصاویر اور ویڈیوز کے AI انالیسس ہوتے ہیں اور ان سے معلوم ہوتا ہے انہیں کہ کس ایریا سے کون سی گیسز زیادہ خارج ہو رہی ہیں۔ اس سے وہاں موجود گاڑیوں، ہتھیاروں کی فیکٹریوں اور بارود کی موجودگی کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ اس انالیسس کے لیے وہی ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے جو خلائی تحقیق کے لیے، اسپیس ریسرچ کے لیے امریکی ادارے ناسا کے ماہرین استعمال کرتے ہیں۔ بالکل ایسے جیسے ہم نے آپ کو اپنی دی یونیورس سیریز میں دکھایا تھا کہ کیسے خلا میں کروڑوں میل دور کی تصاویر اور ویڈیوز کے کلرز مختلف ویو لینتھس اور ڈیفرنٹ ٹمپریچر سائنس سے وہاں موجود ایلیمنٹس اور گیسز کا پتہ چلایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح زمین کی مسلسل ویڈیو اور تصاویر کے AI انالیسس سے وہاں خفیہ طور پر چلنے والی ویپن انڈسٹری کا یا اسی قسم کی دوسری غیر معمولی موومنٹس کا پتہ چل جاتا ہے۔ ان جگہوں کا علم ہو جانے کے بعد اسرائیلی انٹیلیجنس ان جگہوں پر AI سے ٹارگٹ لاک کر دیتی ہے۔ یہاں سے اب گراؤنڈ انٹیلیجنس، گراؤنڈ سپائز کا کام شروع ہو جاتا ہے، جاسوسوں کا۔ اسرائیل نے پچھلے 18 سال میں لبنانی سول سوسائٹی کا پورا نیٹ ورک اس طرح ہیک کر رکھا ہے جیسے کہ غزہ اور ویسٹ بینک کا اس کے پاس ہے۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 1970s میں لبنان میں ایک سول وار جاری تھی جس میں کرسچنز، شیعہ مسلمز، پرو فرینچ، پرو عرب، سنیز، کئی قسم کی چھوٹی بڑی تنظیمیں آپس میں لڑ رہی تھیں۔ یہ لڑائیاں تو طائف ایگریمنٹ کے بعد ختم ہو گئی تھیں، لیکن اس میں حزب اللہ سب سے بڑی فورس بن کر نکلی تھی۔ باقی ملیشیاز اگرچہ ختم ہو گئی تھیں مگر ان کے حمایتی جو ظاہر ہے حزب اللہ کے خلاف تھے وہ تو لبنان میں موجود تھے۔ یہ وہ کمزور پوائنٹ ہے جہاں اسرائیل کو لبنان سے حزب اللہ کے خلاف ہیومن انٹیلیجنس حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پھر لبنان کے بازاروں، دکانوں، شاپنگ مالز اور اسٹریٹ کیمروں کی خفیہ ایکسیس بھی اسرائیل کے پاس ہے یا وہ جب چاہتا ہے عارضی طور پر حاصل کر لیتا ہے۔ سیٹلائٹ اور AI کے ذریعے جو معلومات اس کے پاس ہوتی ہیں انہیں ڈبل کنفرم کرنا بھی اس کے لیے اب آسان ہے۔ یہ دونوں چیزیں کنفرم کرنے کے بعد پھر بنکر بسٹر بامز F-16 اور F-35 طیاروں میں انسٹال کر کے انہیں ٹارگٹس کی طرف فائر کر دیا جاتا ہے۔
حزب اللہ کی فیکٹریز اور آرسنلز، ان کے گولہ بارود زیر زمین ہوتے ہیں، 10 سے 20 میٹر نیچے ان کے آفسز ہیں۔ اس لیے اسرائیلی فائٹر جیٹس امریکی بنکر بسٹر بوم سے جب فائر کرتے ہیں تو وہاں قریب موجود پوری بلڈنگز جو ہوتی ہیں زمین پوش ہو جاتی ہیں، گہرا گڑھا پڑ جاتا ہے، جیسے کسی ملٹی سٹوری بلڈنگ کو بنیادوں سے گرا دیا گیا ہو۔ کچھ اسی طرح کا ایفیکٹ بنکر بسٹر بوم سے ہوتا ہے، آپ اس تصاویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مگر اس سارے انٹیلیجنس سسٹم میں ایک بڑا مسئلہ بھی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ تر ان اٹیکس میں عام لوگ ہی مارے جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ AI سسٹم کی جاسوسی میں بہت سی سویلین فیکٹریز اور ایکٹیویٹیز جن کا حزب اللہ یا ملٹری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ بھی نشانے پر آ جاتی ہیں۔ جیسا کہ AI سسٹمز ہوا میں نائٹروجن آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ اور میتھین گیسز وغیرہ چیک کرتی ہیں، لیکن یہ تمام گیسز دیگر انڈسٹریز کی ورکنگ میں بھی پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ جبکہ موساد کا AI سسٹم جو کہ گوگل، مائکروسافٹ اور میٹا یعنی فیس بک کی مدد سے چلتا ہے، وہ اس میں تمیز نہیں کر سکتا کہ یہ گیسز کس قسم کی انڈسٹری کے بوائلر سے پیدا ہو رہی ہیں۔ وہ نہیں سمجھ سکتا کہ کیا واقعی یہاں ویپنز تیار ہو رہے تھے یا پھر یہاں ٹیکسٹائل، ہیلتھ کیئر، فوڈ بزنس یا فارماسیوٹیکل سے متعلق کوئی پروڈکٹس وغیرہ بن رہی تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ AI کلنگ سسٹم جس پر اسرائیل اور امریکہ ناز کرتے ہیں، دراصل ابھی اپنی امیچور سٹیج پر ہے۔ بدقسمتی سے لبنان اور فلسطین کے لوگوں پر اس انسانیت کش ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ اس جنگ کے بعد اس کلنگ ایکسپیرینس سے سیکھ کر اسے امپروو کر کے پوری دنیا کو اب یہ لوگ بیچیں گے۔ جیسا کہ اسرائیل میں پیگاسس سافٹ ویئر کو پہلے فلسطینیوں کی خفیہ نگرانی کے لیے اسرائیل نے استعمال کیا، اسے ریفائن کیا، اور اب یہ اسرائیلی سویلین سپائی سافٹ ویئر دنیا کی کئی حکومتیں اور طاقتور لیڈرز اپنے شہریوں کی خفیہ نگرانی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یعنی ڈیموکریسی کو ختم کرنے کے لیے اس کے خلاف۔ یہی کچھ اس کلنگ AI سسٹم کے ساتھ ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس مڈل ایسٹ جنگ کے بعد جب امریکی اور اسرائیلی ویپن انڈسٹریز کے مارکیٹنگ ایجنٹس AI کلنگ سسٹم کو فروخت کریں گے تو وہ غزہ، ویسٹ بینک اور لبنان پر کامیاب حملوں ہی کی مثالیں دیا کریں گے، اور دنیا انہیں بلینز آف ڈالرز دے کر یہ سسٹم خریدے گی۔ ہماری اس ویڈیو کا یہ حصہ اس وقت آپ کو یقیناً یاد آئے گا۔ یاد رکھیں دوستو، جو قومیں اپنے اندر اتحاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتی، جو اپنے اندرونی اختلافات کو پرامن طریقے سے حل نہیں کر سکتی، وہ دشمنوں کے ہتھیاروں کا ٹیسٹ گراؤنڈ بن جاتی ہیں۔ بدقسمتی سے یہ خوفناک حقیقت ہے، ایسی حقیقت جسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ کیورس فیلوز امریکہ اور اسرائیل کے اس انتہائی ماڈرن انٹیلیجنس سسٹم کے سامنے ایک کمزور سا ایرانی انٹیلیجنس سسٹم، اس کا نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ یہ جوس اسٹیٹ کے مقابلے میں ابھی بہت پیچھے ہے مگر فعال ہے۔ اس نے ماڈرن ہیکنگ ٹیکنیکس اور فیک ریل اسٹیٹ ایجنٹس کے ذریعے اسرائیل کے اندر اپنے فرنٹل ایجنٹس پیدا کر رکھے ہیں۔ اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ پرکشش اشتہارات دیتے ہیں آن لائن، جن میں ڈرونز، کرپٹو کرنسی، گیمز اور پراپرٹی کے بزنس میں بہت زیادہ منافع کمانے کی اسکیمز ہوتی ہیں۔ اس میں نوجوانوں کو اور کم عمر بچوں کو، ٹین ایجرز کو اس طرح ورگلایا جاتا ہے کہ وہ خود ان اشتہارات پر رابطہ کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ رابطہ کرتے ہیں تو ان سے ہیبرو یا عربی یا انگلش میں بات کی جاتی ہے۔ ایک فیک ایجنٹ، ایرانی ایجنٹ ان سے بات کرتا ہے، مختلف کام کرنے کے لیے الگ الگ ان کو پیسوں کی آفر کرتا ہے۔ لیکن یہ کام بہت بڑے لیول کے ساتھیوں نہیں ہوتے جو یہ ایرانی ایجنٹ ان سے کرواتا ہے۔ بس اتنے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی پوسٹر لگوا دیا، کسی کے گھر کے باہر کچھ پھینکوا دیا، کسی گاڑی کو آگ لگوا کر اس کی ویڈیو منگوا لی۔ اس کے بعد اس ایجنٹ کو کرپٹو کرنسی میں جو رقم طے شدہ تھی وہ بھی بھیج دی۔ جاسوسی کے میدان میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بات اس لیے اہم ہے کہ ایک بار جب ایک ایجنٹ بے شک چھوٹے سے آپریشن میں کمپرومائز ہو جائے تو پھر وہ کبھی اس ٹریپ سے باہر نہیں آ سکتا، اور جس ایجنٹ نے اسے ایک چھوٹے سے کام کے لیے استعمال کیا تھا وہ اسے بلیک میل کر کے بڑے کام کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں اسرائیلی اخبارات میں چھپ رہا ہے کہ انہوں نے کب اور کہاں سے ایرانی ایجنٹس پکڑے ہیں۔ جوش فورسز اسرائیل میں بڑھتے ہوئے ایرانی جاسوسی نیٹ ورک سے پریشان بھی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ایران اتنے زیادہ ایجنٹ پیدا کر دینا چاہتا ہے کہ پھر ان میں سے اسے کوالٹی کے چند ایجنٹس مل ہی جائیں گے، یعنی کوانٹٹی وہ اتنی کر لے گا کہ کوالٹی بعد میں اس میں سے نکال لے گا۔ یہ ان کی اسٹریٹجی ہے اسرائیل کے مطابق۔ ساتھیو، دراصل یہ سارا کھیل ہی ایسا ہے کہ جب ایک فریق دوسرے کے گھر میں پتھر پھینکتا ہے تو پھینکنے والے کا اپنا گھر محفوظ نہیں رہ سکتا۔ بقول میر، ہر دم قدم کو اپنے رکھ احتیاط سے جاں، یہ کارگاہ ساری دکان شیشہ گھر ہے۔ اے حب جاہ والو جو آج تاجور ہے، کل اس کو دیکھیو تم نہ تاج ہے نہ سر ہے۔ دوستو، واپس آتے ہیں اس سوال پر کہ حزب اللہ سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کے بعد لبنان کی ریزسٹنس فورسز اور اسرائیل کی غزہ جنگ کا کیا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تک ساری ڈیولپمنٹ میں حزب اللہ فوری طور پر کسی بڑے جوابی حملے کی پوزیشن میں نہیں رہی۔
مگر جیسے ہی اس کی نئی لیڈرشپ اناؤنس ہوگی جو کہ جلد ہو جائے گی تو اسرائیل پر حزب اللہ اپنے آرسنلز کا ایک بڑا اٹیک لازمی کرے گی۔ اس قسم کی جنگ میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو یہی لاجک بنتی ہے۔ نارمل حالات میں ان کی جگہ حزب اللہ کے نئے کمانڈر ہاشم صفی الدین کو ہونا چاہیے تھا، نئے سیکرٹری جنرل۔ یہ حسن نصر اللہ کے کزن ہیں اور یہی برسوں سے پولیٹیکل کونسل کو ہیڈ بھی کرتے آ رہے ہیں۔ کئی سال سے حسن نصر اللہ نے انہیں اپنا جانشین مقرر کر رکھا تھا۔ ویسے بھی یہ تنظیم کے حساب سے جو کوالٹیز چاہیے ان پر پورے اترتے تھے، اہل بیت میں سے تھے، تنظیم کے سینئر لیڈر تھے اور کئی سال سے ایک کونسل کو ہیڈ کر رہے تھے۔ مگر مڈل ایسٹ سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ہاشم صفی الدین دراصل اسی بنکر میں تھے جہاں حسن نصر اللہ کو نشانہ بنایا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ مارے گئے ہوں یا انہیں بہت زیادہ چوٹ آئی ہو، اتنی کہ یہ فعال نہیں ہو سکتے، لیڈرشپ کے قابل نہ ہوں۔ البتہ اس کی کنفرمیشن ابھی کہیں سے نہیں آئی کہ انہیں کسی قسم کی چوٹ آئی ہے یا نہیں۔ لبنان سے کچھ ایسی خبریں سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں کہ ہاشم صفی الدین محفوظ ہیں اور ہو سکتا ہے تنظیم کی مرکزی کونسل انہیں ہی منتخب کر لے سیکرٹری جنرل۔ مگر جب تک وہ منتخب نہیں ہوتے ایسا کہا جا رہا ہے کہ نعیم قاسم کو عارضی طور پر حزب اللہ کا ہیڈ بنایا گیا ہے، لیکن اصل فیصلہ کچھ دیر بعد کونسل میں شورا میں ہوگا۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ اگر تو 27 ستمبر کے حملے میں 60 سالہ ہاشم صفی الدین محفوظ ہیں اور یہی سیکرٹری جنرل بنتے ہیں تو تنظیم کو کوئی بڑا نقصان آرگنائزیشنل پوائنٹ آف ویو سے نہیں پہنچا۔ ایک ویٹرن کمانڈر جو تنظیم اور اس کے مختلف ڈپارٹمنٹس کی صلاحیتوں سے واقف ہو، کمزوریوں کو جانتا ہو، انٹرنیشنل جو ریزسٹنس فورسز ہیں ان سے لنکڈ ہو، تو وہ بہتر لیڈ کر سکتا ہے۔ اگر ایسی تمام لیڈرشپ ختم ہو جاتی جو انٹرنیشنل لنکس جس کے تھے اور ریجنل الائنسز کو برسوں سے جو ڈیل کر رہی تھی، تو حزب اللہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ یوں لگتا ہے کہ حزب اللہ کے پاس ایسے کئی لیڈرز ابھی موجود ہیں جو ریجنل اور آرگنائزیشنل کانٹیکٹس بہت اچھی طرح رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میٹریکل وارفیئر میں گوریلا لیڈرز چند سال ہی لیڈ کر پاتے ہیں، 2 3 4 سال 5 سال، اور یہاں تو حسن نصر اللہ 32 سال تک کمانڈ کرتے رہے ہیں۔ جہاں ان کی موت ایک دھچکا ہے حزب اللہ کے لیے، وہاں ایسی آرگنائزیشنز کے لیے یہ کامیابی بھی ہے کہ 3 دہائیوں سے زیادہ ان کا ٹاپ لیڈر سروائیو کر گیا، اور وہ بھی ایسے حالات میں جب اسرائیل نے ماڈرن وارفیئر کی سب سے بروٹل بومبنگ کمپینز کی ہیں، جیسا کہ اس کی یہ بومبنگ کمپین دائیا ڈاکٹرائن کے مطابق تھی، جو لبنان کے شہر بیروت کے اسی حصے کے نام پر ڈاکٹرائن بنی ہے جہاں انہوں نے 27 ستمبر کو 2000 پاؤنڈز اور 5000 پاؤنڈز بامز گرائے ہیں۔ اسی جگہ پر ساتھیوں 2006 میں 2006 میں بھی اسرائیلی فورسز نے بمباری کی تھی اور تب بھی اسے گراؤنڈ کر دیا تھا، تمام بلڈنگز کو گرا دیا تھا۔ اس اسٹریٹجی کو اسرائیلی ملٹری چیف گادی آئزنکوٹ نے اس جگہ کے نام پر دائیا ڈاکٹرائن کا نام دیا تھا۔ اس ڈاکٹرائن کے مطابق اسرائیلی فورسز نے یہ پالیسی اپنا لی تھی کہ ملٹری ٹارگٹس کے بجائے سول آبادی کے انفراسٹرکچر کو اس بری طرح تباہ کر دیا جائے کہ وہاں کی آبادی خود ملیٹنٹس کے خلاف ہو جائے، وہاں کی تنظیم کے خلاف ہو جائے۔ یہ ڈاکٹرائن آپ کو فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں بھی نظر آئی ہوگی۔ لبنان، شام، عراق اور ایران پر بھی اسرائیلی فورسز یہی کرنے کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں اور انہوں نے شاید اس کی ٹریننگز بھی کر رکھی ہیں۔ جس جگہ 27 ستمبر کو اسرائیلی فورسز نے حسن نصر اللہ کو اٹیک کیا، یہ جگہ الداہیہ جنوبیہ حزب اللہ کا گڑھ بھی ہے۔ یہ جگہ لبنان کے ان حصوں میں سے ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ پاپولیشن کنسنٹریشن ہے، یعنی تھوڑے سے ایریا میں بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ یہاں 85% شیعہ کمیونٹی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں وہ فلسطینی خاندان بھی رہتے ہیں جنہیں اسرائیلی فورسز نے 1948 میں اور اس کے بعد عرب علاقوں پر قبضے کے وقت نکال دیا تھا۔ یہاں کی پولیسنگ اور سول ایڈمنسٹریشن بھی حزب اللہ کے پاس ہے۔ یہاں لبنان کی سول انتظامیہ بالکل نہیں ہے۔ یہاں 20 سے 30 ہزار لوگ رہتے ہیں، لیکن ان میں سے شاید ہی کوئی جانتا ہو کہ حزب اللہ چیف اور ان کے کمانڈرز کی لوکیشنز اور میٹنگز کہاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے اسرائیلی فورسز کی ایسی وارننگ کہ سول آبادی کے لوگوں کو، عام لوگوں کو ان جگہوں سے دور ہٹ جانا چاہیے جہاں حزب اللہ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ایسی بات ہے جس پر لبنان میں ایک عام شہری چاہ کر بھی عمل نہیں کر سکتا۔ اس قسم کی اسرائیلی وارننگز دراصل سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہوتی ہیں جن میں سول آبادی کو ٹیررائز کیا جاتا ہے۔ اس سارے عمل میں اسرائیل کامیاب تو ہے، کئی ملکوں کی اکانومیز تباہ کر چکا ہے، عورتوں اور بچوں سمیت 50,000 سے زائد لوگوں کو 11 ماہ میں قتل کر چکا ہے، مگر اس کی اپنی اکانومی بھی مسلسل جنگ سے خراب ہو رہی ہے۔ اسرائیلی اکانومی کیسے ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ کو ایک مثال دیتے ہیں۔ نارتھ اسرائیل میں جہاں سے 70,000 سے 1 لاکھ کے قریب اسرائیلی ڈسپلیس ہیں، وہاں جتنے بھی کاروبار تھے سب ٹھپ پڑے ہیں، بند ہو گئے۔ ان میں کام کرنے والے نوجوانوں میں سے اکثر کو ملٹری ڈیوٹی کے لیے کال کر لیا گیا، یعنی یہاں سے ڈسپلیس ہونے کے باوجود جو نوجوان آن لائن بزنسز کر رہے تھے وہ بھی اب اسرائیل کے کسی اور شہر میں بھی اپنے نیٹ ورک کو جاری نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ان کی ٹیمز ہی ٹوٹ چکی ہیں
اور نارتھ والے بزنسز تو ویسے بھی بند پڑے۔ سینٹرل اسرائیل میں بھی یہی حال ہے۔ اس وقت اسرائیل کے پاس کتنے ریزروز ہیں، کتنی وہ فورس ہے جو شہریوں سے بھرتی کی گئی ہے، ہمیں نہیں پتا، کیونکہ کوئی فوج یہ سیکرٹ لیک نہیں کر سکتی۔ مگر ایک اندازہ ہے کہ 3 لاکھ سے 5 لاکھ کے قریب ریزروز یعنی نان ریگولرز اس وقت ڈیوٹی پر ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ لوگ کالجز، شاپس، آئی ٹی ڈپارٹمنٹس اور دوسری جابز میں جہاں بھی کام کر رہے تھے وہ کام ادھورے چھوڑ کر اس وقت جنگ میں مصروف ہیں۔ ٹورزم انڈسٹری میں سیاحت میں 76%، 76% کمی آئی ہے، کیونکہ باہر سے آنے والوں کی نسبت جانے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ آکوپائیڈ یروشلم کا تاریخی شہر دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ فلسطین آیا کرتے تھے، جہاں اسرائیل کا قبضہ ہے یروشلم میں۔ اس سال کے مڈ تک نہیں آ رہے، دکانیں خالی پڑی ہیں۔ انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ کے ادارے موڈیز نے بھی اسرائیلی ریٹنگ A2 سے 2 گریڈز کم کر کے Baa1 کر دی ہے، جو کہ اسرائیلی تاریخ کی سب سے نچلی ریٹنگ ہے۔ گو کہ اب بھی ٹاپ ممالک کی ریٹنگز کے قریب ہے، لیکن امریکہ اور کچھ دوسرے یورپین کنٹریز کی طرح AAA نہیں رہی۔ پھر حزب اللہ کے $300 کے کٹوشا راکٹس کو اسرائیل کے 50,000 سے $1,00,000 والے میزائل روکتے ہیں۔ ان میزائلز کی تعداد لامحدود تو نہیں ہے۔ امریکہ اس کے لیے سالانہ کم از کم $3.5 ارب اسرائیل کو دیتا ہے، مگر یہ بھی 20-30 ہزار سے زائد میزائلز پروڈیوس نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر حزب اللہ یا یمن یا کوئی بھی گوریلا فورس لمبے عرصے تک بڑی تعداد میں سستے راکٹس فائر کرتی رہے تو اسرائیلی آئرن ڈیفنس سسٹم کے لیے انہیں روکنا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس اتنے میزائل ہی نہیں ہوں گے۔ اور جب اس جنگی صورتحال میں انویسٹمنٹ باہر سے نہیں آئے گی تو اسرائیل کو 100% امریکی امداد پر ہی بھروسہ کرنا پڑے گا، جس کی ظاہر ہے تعداد، جس کی مقدار اور نمبرز آف میزائلز کم ہوں گے۔ ویسے پچھلے سال اکتوبر میں حماس حملوں سے پہلے ہی انٹرنیشنل انویسٹرز نے اسرائیل میں انویسٹمنٹ پر سوالات اٹھانا شروع کر دیے تھے، کیونکہ اسرائیلی جوڈیشل سسٹم کے خلاف نیتن یاہو کی قیادت میں انتہا پسند یہودیوں نے دعویٰ بول دیا تھا۔ وہ عدلیہ کو سیاسی کنٹرول میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، جس پر پورے اسرائیل میں پھر زبردست ہنگامے ہو رہے تھے۔ اس کی خبریں دنیا بھر میں پھیل رہی تھیں اور اسی وجہ سے انویسٹرز انویسٹمنٹ سے پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ واشنگٹن پوسٹ سمیت کئی پرو اسرائیل اخبارات میں اس کی خبریں چھپ رہی تھیں۔ ایسے میں 7 اکتوبر بھی ہو گیا، جس کے فوری بعد تو انٹرنیشنل بائرز نے اسرائیلی اداروں سے ہمدردی کا اظہار کیا، لیکن جب لڑائی کھنچنے لگی تو انہوں نے اپنے آرڈرز اور بیک اپ پلانز کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی۔ مطلب دوستو، مستقل جنگ اسرائیل کی ترقی یافتہ شکل کے لیے، ایک ماڈرن ملک کے لیے ایک موت سے کم نہیں ہے۔ مستقل جنگ اسے بھی لبنان اور غزہ بنا دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ریزسٹنس فورسز اسرائیل کے خلاف اس جنگ کو وار آف ایٹریشن کہتے ہیں، جس میں ایک لمبی طویل جنگ کے ذریعے دشمن کو معاشی اور ملٹری طور پر تھکا کر مارا جاتا ہے، ایک ہی حملے میں ختم نہیں کیا جاتا۔ دوستو، اس جنگ نے اور آج تک کے حالات نے مڈل ایسٹ کی سیاست کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ خطہ ویسا بالکل نہیں رہے گا جیسا 2023 تک تھا۔ آنے والے دنوں میں بھی دور دور تک کوئی امکان نہیں کہ اسرائیلی فورسز اپنی تمام طاقت اور امریکی مدد کے باوجود شمالی اسرائیل پر حزب اللہ کے راکٹ حملے روک پائیں گی، جو کہ ان کا سٹیٹڈ آبجیکٹیو ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسرائیلی فورسز کو گراؤنڈ انویژن کرنا ہی پڑے گی۔ انہیں زمین پر آ کر حزب اللہ سے لڑنا ہی پڑے گا، جس کا مطلب کئی سال کی نئی گوریلا وار ہوگا۔ یہ تمام صورتحال امن کی طرف پلٹ سکتی ہے اگر امریکہ پاورفل انٹرونشن کرے، یعنی وہ زبردستی جنگ بند کروا کر، کلنگ ایٹ لیسٹ رکوا کر دونوں گروپس کو ٹیبل پر لے آئے۔ لیکن لگتا ہے کہ اس کا بھی اگر کوئی امکان ہے تو وہ بھی اگلے سال فروری مارچ تک تو نہیں ہے۔ ہم نے اسی سلسلے کی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ تاریخ کے نامور ملٹری ایکسپرٹ چائنیز جنرل سانزو نے کہا تھا کہ جو جنگ جیتی نہ جا سکتی ہو اسے شروع ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے اس لازواج جنرل کی تاریخی کتاب آرٹ آف وار کی سمری بھی ہم نے ایک بنائی تھی، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ یہاں ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں جانیے ایک ایسے جوش فرقے کی کہانی جس سے اسرائیل کو اصل میں خطرہ ہے، اور یہاں دیکھیے رومن امپائر کیسے قائم ہوئی اور کیوں تباہ ہو گئی۔